بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت دکھ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ ہم نے ایک ہیرا کھو دیا۔ وی لاسٹ اے جیم، جن کا نام تھا ابراہیم رئیسی۔ ابراہیم رئیسی 14 دسمبر 1960 میں مشہد میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم رئیسی کے والد ایک عالم دین تھے اور ان کا انتقال اس وقت ہوا جب ابراہیم رئیسی کی عمر 5 برس تھی۔ ابراہیم رئیسی نے دینی تعلیم حوزہ علمیہ قم ایران سے حاصل کی۔ ابراہیم رئیسی نے آیت اللہ ہاشمی شہرودی اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی زیر سایہ اپنی علمی استعداد کو تکمیل تک پہنچایا۔ ابراہیم رئیسی نے شہید مطہری یونیورسٹی سے قانون میں ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی۔ ابراہیم رئیسی نے بطور صدر اقوام متحدہ میں جا کر قرآن پاک اٹھا کر تقریر کی اور پھر آزادی اظہار کے نام پر مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کی مذمت کی۔ اس اقدام کے بعد انہیں محافظ قرآن کا لقب دیا گیا۔ ہمیں حافظ قرآن تو بہت ملیں گے لیکن محافظ قرآن صرف اولاد زہرا ہیں، اور ابراہیم رئیسی سید تھے اور ان کی کڑیاں امام حسین علیہ السلام سے ملتی ہیں۔ ابراہیم رئیسی انقلابی شخصیت اور اصول پرست سیاستدان تھے۔ ابراہیم رئیسی مسلم فقیہ ایران کے چیف جسٹس اور صدر رہے۔ ابراہیم رئیسی نے 2017 میں پہلی بار صدر کا الیکشن لڑا مگر حسن روحانی سے 38% ہار گئے۔ پھر 2021 کے انتخابات میں صدر منتخب ہوئے۔ اس سے پہلے چیف جسٹس بھی رہے۔ ابراہیم رئیسی نے ایران کے عدالتی نظام میں متعدد عہدوں پر خدمات انجام دی۔ ابراہیم رئیسی 1980 اور 1990 کی دہائی میں تہران کے پراسیکیوٹر اور ڈپٹی پراسیکیوٹر بھی رہے۔ ابراہیم رئیسی 2004 سے 2014 تک ڈپٹی چیف جسٹس رہے۔ 2014 سے 2016 تک اٹارنی جنرل رہے اور 2016 سے 2019 تک حرم امام رضا علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے، اور امام رضا نے اس بات کا صلہ کچھ اس طرح دیا کہ جس دن آپ نے صدر کا حلف اٹھایا وہ دن امام کی پیدائش کا دن تھا، اور جس دن آپ شہید ہوئے وہ دن بھی امام کی پیدائش کا دن تھا۔ قبول ہو گئی خدمت جناب ابراہیم، قبول ہو گئی خدمت جناب ابراہیم، ملی وہ شکل شہادت نئی حیات تمہیں، رضا کی روز ولادت پہ یہ ملا تحفہ، رضا کی روز ولادت پہ یہ ملا تحفہ، ملیں گے قبر میں مولائے کائنات تمہیں، ملیں گے قبر میں مولائے کائنات تمہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی اپنی جگہ ابراہیم رئیسی کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابراہیم رئیسی کی شادی مشہد المقدس کے امام جمعہ اور نمائندہ ولی آیت اللہ احمد کی صاحبزادی ڈاکٹر جمیلہ علم الہدیٰ سے ہوئی۔ ڈاکٹر جمیلہ تہران کی بہشتی یونیورسٹی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ آپ کی 2 بیٹیاں ہیں اور 2 نواسے ہیں۔ ابراہیم رئیسی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جو عشق آل محمد میں مارے جاتے ہیں، جو عشق آل محمد میں مارے جاتے ہیں، انہیں خدا کی قسم کائنات روتی ہے۔ نہ جانے کتنے ہر ایک دن ہلاک ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے ہر ایک دن ہلاک ہوتے ہیں۔ شہید ہونا مقدر کی بات ہوتی ہے، شہید ہونا مقدر کی بات ہوتی ہے۔
ابراہیم رئیسی نے فلسطین کی مدد کی، اور جب 55 اسلامی ممالک چپ تھے، اگر مذمت کرتے بھی تھے تو صرف لفظوں کی مذمت کرتے تھے، تو واحد ایران اٹھا اور ایران نے ابراہیم رئیسی کی قیادت میں اسرائیل پر حملہ کیا، اور اسی کے کچھ ہی دنوں کے بعد ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا۔ مگر صرف ایسے حادثے ان لوگوں کے ساتھ ہی کیوں پیش آتے ہیں جو محب وطن ہو؟ کسی غدار کے ساتھ ایسے حادثے کیوں نہیں پیش آتے؟ مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ ابراہیم رئیسی شہید ہوئے۔ اگر زندگی کا اختتام موت ہے تو سب سے اچھی موت شہادت ہی کی موت ہے۔ شہید ہونا مقدر کی بات ہوتی ہے، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ اب فلسطین کے حق میں بولنے والا نہیں رہا۔ اب فلسطین کے حق میں کوئی نہیں بولے گا۔ اب فلسطین یتیم ہو گیا۔ اب کون مقابلہ کرے گا؟ اب کون باطل کو للکارے گا؟ اب کون حملہ کروائے گا؟ اب ایران کے سپریم لیڈر کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اتنی خدمات دینے والے کو ہم نہیں بھلا سکتے۔ سید آپ کا حسینی کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سید آپ کو کبھی نہیں بھلایا جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جب ابراہیم رئیسی کو قبر میں اتارا گیا ہوگا تو غزہ کے بچے ان کے استقبال کے لیے تیار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں باہوں میں لے لیا ہوگا۔ چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا۔ علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے۔